اس رسول کا کام کیا ہو، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیتیں اس قوم پر پڑھیں، ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، علم ان کو سکھائیں، کتاب سکھائیں، حدیث سکھائیں، ویزکیہم، ایسا رسول جو ان کو برائیوں سے پاک کرے۔ اب تک یہ امت وجود میں نہیں آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اس کے اندر ایسا رسول بھیجو جو یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ بتائیں کہ یہ تعلیم کے خلاف ہوگا؟ ایک بات ہے، اگر آپ توجہ سے سنیں، جو اعتراض یہ کر رہے ہیں اسلام کے متعلق کہ اسلام کے اندر تعلیم نہیں ہے، یہ اپنے NGO وغیرہ بھیجتے ہیں ادھر ادھر، اصل میں یہ ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، جتنے بھی علوم ہیں اللہ نے ان علوم کو انبیاء کے ذریعے دنیا میں بھیجا۔ علم آدم الاسماء کلھا، سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے ساری چیزوں کا علم دیا۔ آپ میں اکثر حضرات علماء کرام ہیں، آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ یہ دیکھتی ہے اس میں اسی طرح پکانا، یہ فلان کام کی چیز ہے، یہ فلان کام کی چیز ہے۔ تو علم آدم الاسماء کلھا، یہ جتنے بھی علوم ہیں انبیاء کے ذریعے دنیا میں آئے۔ ہتھیار بنانا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، ہتھیار بنانا ہم نے داؤد علیہ السلام کو ہم نے سکھایا۔ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، تم اس طرح ہتھیار بنانا اور اس طرح ہتھیاروں کو انداز میں اس کے کڑیوں کو رکھنا۔ تو یہ ہتھیار بنانا بھی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آیا ہے۔ کاشتکاری، زمین کو آباد کرنا سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے آیا ہے۔ درزی کا کام ہے، جتنے بھی کام ہیں یہ سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ان کا علوم دیا ہے۔ سائنس جتنی ترقی کرے ٹھیک ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام پرندوں کی بولی وہ جانتے تھے، کیسے پرندے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں عَلَّمْنَاهُ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام گیا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ علم دیا تھا۔ تو جس مذہب کے اندر یہ ہو کہ جتنے علوم ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو یہ علم کے خلاف کیسے ہو؟ ہاں اتنی بات ہے کہ معلوم جتنا اہم ہوگا، معلوم جتنا اہم ہوگا اس کا علم اتنا اہم ہوگا۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کو سائیکل بنانا آتا ہے، سائیکل اس کا معلوم اور اس کا بنانا جاننا یہ اس کا علم ہوا۔ دوسرا آدمی اسکوٹر بنانا جانتا ہے، اسکوٹر اس کا معلوم اور وہ اس کا عالم بنا۔ اب اسکوٹر سائیکل سے زیادہ ہے، معلوم اچھا ہے، تو موٹر سائیکل والا علم سائیکل والے علم سے یہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس کا معلوم زیادہ بہتر ہے۔ کوئی گاڑی بناتا ہے، کوئی ریل بناتا ہے، کوئی ہوائی جہاز بناتا ہے، معلوم جتنا اہم ہوگا اس علم کی اتنی اہمیت ہوگی۔ ہم جو دینی مدارس کے اندر جو علوم پڑھائے جاتے ہیں اس کے اندر انسان کیسے انسان بنے، انسان کی انسانیت کس چیز کے اندر ہے، اب یہ معلوم اہم ہے یا نبی کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے متعلق جو علوم ہیں، اللہ سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کے رسول، اللہ کا دین اعلیٰ ہے۔ اس وجہ سے قرآن اور حدیث کے علوم معلوم کے اہم ہونے کی وجہ سے اہم ہے۔ کبھی اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ سائنس کے اندر ترقی نہ ہو۔ یورپ والے یہ شور کرتے ہیں، ٹھیک ہے عیسائی مذہب کے اندر ایسے تھا، لیکن اسلام نے سائنس کی کسی چیز کو منع نہیں کیا اور کسی بھی ترقی کے کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ مدارس میں جو علوم ہوتے ہیں اللہ اور رسول کے متعلق ہوتے ہیں، ان کی اہمیت ہے۔
اور جب کارخانوں کے اندر جو چیزیں بنتی ہیں، یہاں ایسا آدمی بنے کہ جس کے 4 اوصاف ہوں، علم اس کے پاس ہو قرآن اور حدیث کا، اور کتاب کی تلاوت اس کے پاس ہو، اور اس کا تزکیہ ہو، اخلاقی طور پہ وہ پاک ہو، اخلاقی طور پہ اس کے اندر ترقی ہو۔ مدارس میں یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں۔ افغانستان کی جب حکومت تھی اور اسلامی حکومت تھی، جہاد تھا، وہ دن بڑے اچھے تھے، تو وہاں ایک عورت صحافی بن کے گئی، وہ قید ہوئی۔ قید ہونے کے بعد اس نے لکھا ہے اپنے کتاب میں کہ میں جب قید ہوئی، میں نے کہا کہ اسلام کے متعلق کہتے ہیں کہ اس میں دہشت گردی ہے، یہ طالبان دہشت گرد ہیں، اب میرے ساتھ کیا زیادتی کریں گے وہ مجھے پتا ہے کہ